اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ سورہ مجادلہ کی تفسیر آیت نمبر 1 اور 2۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں، اپنے خاوند کے بارے میں بات کر رہی تھی، اور اللہ کے حضور میں شکایت کر رہی تھی کہ اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا ہے، تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا ہے۔ یہ اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا ہے یعنی یہ سمیع عمومی ہے، یعنی جانتا ہے خدا، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور یہ بھی معنی لے سکتے ہیں، لیکن یہ بھی معنی لے سکتے ہیں کہ وہ پریشان تھی کیونکہ شوہر نے آ کے طلاق زہار کے ذریعے اس سے جدا اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہاں یسمع بمعنی ہے سمع خصوصی ہے کہ خدا تمہاری اس کی شکایت کو اور تمہاری دعا کو کہ خدا اس کا معاملہ حل کر، اس کو قبول کرنے والا ہے، مستجاب کرنے والا ہے دعا کو۔ بہتر یہ ہے کہ یہاں یسمع تحاورکما، بعض نے سمع عمومی مراد لی ہے کہ خدا سب کے بارے میں جانتا ہے، ٹھیک نہیں۔ یہاں واللہ یسمع تحاورکما، یسمع سے مراد کیا لیں؟ سمع خصوصی ہے کہ خدا دعا مستجاب کرتا ہے۔ جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن، خدا جو حمد خدا بجا لائے۔ ہم اب رکوع میں کیا کر کے آئے تھے؟ سبحان ربی العظیم و بے حمدہ۔ اٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ خدا اس کی حمد قبول کرتا ہے جو حمد کر کے ابھی اٹھا ہے رکوع سے اٹھا ہے۔ بس یہ سمع خصوصی ہے۔ ایک دفعہ خدا ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے، یہ سمع عمومی، کیونکہ سننے والا کس باب سے ہے؟ علم سے۔ اس طرح خدا ہماری طرح تو نہیں سنتا کہ خدا کے کان ہو، بس یسمع سمع خصوصی، سمع خصوصی یعنی بندگان خدا پہ رحمت کا بھیجنا، دعا کا مستجاب ہونا، عمل کا مستجاب ہونا، عمل کا مقبول ہونا، صحیح کا مقبول ہونا، ٹھیک۔ بس یہ واللہ یسمع تحاورکما، وہ شکایت لے کے آئی تھی رسول خدا، اور رسول خدا وسیلہ بنے خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ خدا یہ معاملہ حل کر دے، اور خدا نے بھی کیا؟ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک خداوند عالم سننے والا ہے، اسمع السامعین ہے، و ابصر الناظرین ہے، اور ابصر الناظرین ہے۔ بس ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ہر بات سنتا ہے اور جانتا ہے، دوسری دفعہ اللہ دعا کو سننے والا ہے، یعنی دعا قبول کرنے والا ہے، دعا مستجاب کرنے والا ہے۔ بس ایک عورت رسول خدا کے پاس آئی صلی اللہ علیہ وسلم، نالا اور فریاد کی اور کہا نامہربان شوہر چاہتا ہے کہ مجھے رہا کر دے۔ اس نے بہانہ کس کا بنایا؟ طلاق زہار کا۔ اور اس کی دعاؤں کو، بس یہ اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے سنا، اس کی مشکل حل کی، رسول خدا وسیلے بنے۔ ذہن میں رکھیے گا، یہ آیت بتا رہی ہے کہ وسیلہ کون ہے؟ اس نے شکایت رسول خدا کے پاس آ کے اللہ سے کی۔ یہ جو وسیلے کا انکار کیا جاتا ہے، ذرا دیکھیں کہ ایک عورت آ رہی ہے، اگر وہ غیر مسلم ہوتی تو کیا کرتی؟ رسول خدا کے پاس آتی، ٹھیک۔ بس یہ جاہلیت کی ایک رسم تھی۔ انصار کا ایک شخص تھا، بس انصار کا شخص تھا تو معاملہ حل ہو گیا نا کہ مسلمان تھا، ٹھیک۔ معاملہ حل ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ، اس سے اوپر یہ ہے کہ ان اللہ سمیع، اس جملے سے مراد ہے کہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ بس اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ انصار کے ایک شخص نے غصے میں آ کر اپنی عورت سے کہا انت علی کظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے۔
یہ جاہلیت کا ایک شعار تھا، جاہلیت کی ایک بات تھی۔ اس سیگے کو وسیلہ بناتے تھے طلاق زہار کے لیے، طلاق زہار کے لیے۔ جاہلیت کے دور میں طلاق سے زیادہ جو طلاق دین اسلام نے کہی، اس سے زیادہ جو مؤثر کیا تھا، وہ طلاق زہار تھا، وہ طلاق زہار تھا۔ عورت کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا جاتا تھا طلاق زہار کے ذریعے، طلاق زہار کے ذریعے۔ بس یہ خاتون رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور طلاق زہار کے بارے میں بتایا تو خداوند عالم نے کیا کہا؟ خدا نے آیت بھیجی، یہ دعا مقبول ہوئی، یہ دعا مستجاب ہوئی۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول والزورا ان اللہ لعفو غفور۔ جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی طلاق زہار کرتے ہیں کہ وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، بس سیگا کیا استعمال کرتے تھے؟ یہ انت علا کظہر امی، یہ سیگا استعمال کرتے تھے کہ آپ کی پیٹھ میری ماں جیسی، ٹھیک؟ بس ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے، اور بے شک انہوں نے ایک بیہودہ اور جھوٹی بات منہ سے نکالی ہے، اور بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا۔ بس اس آیت نے بیان کیا کہ طلاق زہار باطل ہے، یہ اسلامی طلاق ہے ہی نہیں، یہ اسلامی طلاق ہے ہی نہیں۔ ایک حساب و کتاب ہے، دین ہے تو حساب و کتاب ہے۔ تبھی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی، حساب و کتاب ہے، ایک حساب و کتاب ہے۔ دین جو ہے اتنا کوئی ہلکا نہیں ہے کہ غصے میں طلاق کو قبول کر لے، ٹھیک؟ اس کے لیے بس گواہ، ہمارے ہاں گواہ نکاح کے لیے شرط نہیں ہے، ان کے اہل سنت کے ہاں ہیں۔ ہمارے ہاں گواہ طلاق کے لیے ضروری ہے کہ گواہ موجود ہونے چاہیے اور طلاق کے سیگے جاری کیے۔ بس ایک حساب و کتاب ہے، دو لوگ آپس سے جدا ہو رہے ہیں تو اس کا حساب و کتاب ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ غصے میں آ کر کوئی طلاق دے دے اور طلاق ہو جائے اور زندگیاں تباہ ہو جائیں۔ بس مرد اگر چاہتا ہے عورت کے قریب جائے تو کفارہ ادا کرے، اور زہار سے پہلے یہ اس کی ماں نہیں بنتی بلکہ اس کی بیوی ہوگی، اور زہار کے بعد بھی اس کی بیوی ہو، لیکن کفارہ دینا پڑے گا۔ یہ کفارہ مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، تاکہ اس جاہلیت والی رسم سے دور ہو جائے، ٹھیک؟ بس جاہلیت کے زمانے میں طلاق بھی ٹھیک نہیں تھی، نکاح بھی ٹھیک نہیں تھا۔ نکاح کون سا تھا؟ شگار۔ طلاق کون سی تھی؟ زہار۔ ان دونوں کو دین اسلام نے کیا کیا ہے؟ باطل کیا، کہ یہ باطل ہیں، ان کا کوئی، آپ دیکھیں کہ جہاں رسمیں ہیں، یہ رسمیں ہیں، وہاں معاشرے تباہ و برباد ہیں، خاندانی سسٹم تباہ و برباد، ٹھیک؟ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔